جن کا سالانہ ٹرن اوور پہلے بہت تھوڑا تھا, وہ پہلے 25 کروڑ تھا, 80 کروڑ روپے تک ہوگا, ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے. جناب اسپیکر, اسی طرح بزنس اور ایگریکلچر لون سکیم متعارف کی جا رہی ہے. یہ جو پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم ہے, اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جائے گا, اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی 2023-24 میں مارک اپ سبسڈی کے لیے, کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں, تو حکومت پاکستان اس کا ڈفرینشل پھر پے کرتی ہے. اس کے لیے اس بجٹ میں 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں. درآمدی یوریا کھاد جو ہے, اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی $6 ارب ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے. اس بات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے, جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے. یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگریکلچر کے بارے میں دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے, اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے جلدی, کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں. اس کی جو گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ مہینوں میں ہے, وہ سالوں میں نہیں ہے جیسے کہ انڈسٹری لگانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف کی انیشیٹو تھے, آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں. تو دوسرا جو میجر جو سیکٹر ہے جس میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فارورڈ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انیبلڈ سروسز, آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز. میں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے. آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے, اور اس کی ایکسپورٹ میں نمایاں اور ان کی برآمدات میں نمایاں حصہ ہے. عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا, پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں انجن آف گروتھ ثابت ہوگا انشاءاللہ. پاکستان اپنا کاروبار کرنے والے فری لانسرز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. جناب اسپیکر, یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پر ریکگنائز ہو رہا ہے. ان کو درپیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے لیے حکومت نے جو اقدامات کا فیصلہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2% 25 یعنی 0.25% کی ریاتی شرح لاگو ہے, فلیٹ اس پہ ہے. یہ سہولت ابھی ختم ہونے جا رہی تھی. اس سہولت کو 30 جون 2026 تک جاری رکھا جائے گا, اور یہ ایگزمپشن 3 سال کے لیے مزید اس کو توسیع دی جا رہی. فری لانسر کو ماہانہ سیل ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کاروباری ماحول میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے $24,000 تک سالانہ کی ایکسپورٹ پر فری لانسر کو سیل ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے ایگزمپٹ قرار دیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ ان کی ریکویسٹ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صرف سمپل ایک سادہ ایک سوے کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی, اور اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروس پرووائڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کی 1% کی برابر, یعنی اگر 100 ملین ہے تو 1 ملین کے برابر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے. ان درآمدات کی حد جو ہے وہ $50,000 سالانہ مقرر کی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا اسپیشل ڈائریکٹو تھا کہ جی ان کو 1% ان کی ایکسپورٹس جو ہے ریونیو ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو آپ اجازت دیں کہ $50,000 سالانہ تک وہ ڈیوٹی فری جو اپنا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر منگوانا چاہے وہ ان کو دے, تو یہ بھی کیا جا رہا ہے. اگلی جو ہے آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز کے ایکسپورٹرز کے لیے آٹومیٹڈ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا. ان کی ایک ہے کہ ہمیں
جب وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا اتنا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ بہت لمبا عرصہ کرتا ہے. اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ان کو یہ جو سرٹیفکیٹ جب ان کو چاہیے ہو تو ان کو مل جائے. آئی ٹی شعبہ کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا ہم میجر سٹیپ لے رہے ہیں. پورے کے پوری آئی ٹی شعبہ کو انفارمیشن شعبہ کو ایس ایم ایز کا درجہ دیا جا رہا ہے, جس سے اس شعبے کو کم انکم ٹیکس جو ایس ایم ایز پہ لگتا ہے, اسپیشل ریڈیوس ریٹ آف انکم ٹیکس, ان کو اس کا فائدہ ملے گا. اور ان کے اوپر ایس ایم ایز کی ڈیکلریشن کی وجہ سے ان کے اوپر نارمل انکم ٹیکس رجیم نہیں ہوگی, کنسیشنل انکم ٹیکس ان پر لاگو ہو رہا ہے. ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اگلا جو ہم نے جو ایک اور اس بجٹ میں اقدام پیش کر رہے ہیں, آئی ٹی کے کاروبار کی مانیٹرنگ کے لیے وینچر کیپٹل کی بہت اہمیت ہے. جو نئے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ان کو جانتا نہیں ہے, تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ سوچ تھی کہ ہم اس بجٹ میں 5 ارب روپے سے یہ وینچر کیپٹل فنڈ قائم کریں تاکہ جو نئے ینگ اور یوتھ جو اس کاروبار میں آئے اس کو کم از کم قرضہ مل سکے جو اب نہیں ملتا. تو 5 ارب مختص کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں اس کام کے لیے, وینچر کیپٹل فنڈ فار آئی ٹی. جناب اسپیکر, اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے, 18 نہیں ہے, 15% ہے. اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے, 15% سے 5% کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کے شعبوں میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی, وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی. جی لاسٹلی اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, ایس ایم ایز. اس طبقے کا, اس سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے, کلیدی حیثیت یہ طبقہ رکھتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. بجٹ مالی سال 23-24 میں اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں.